ایک کسان تھا جس کا نام بشیر تھا۔ اس کے پاس سیب کا ایک بہت پرانا اور بڑا درخت تھا جو ہر سال میٹھے اور سرخ سیبوں سے لدا رہتا تھا۔ بشیر کو اپنے اس درخت سے بہت لگاؤ تھا۔ بشیر کے 3 بیٹے تھے جو سارا دن باغ میں مٹر گشتی کرتے تھے۔ اس کے 2 بڑے بیٹے زید اور عادل درخت کے نیچے چھپن چھپائی کھیلتے تھے اور اس کے سائے میں آرام کرتے تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا حارث بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہوتا تھا۔ وہ اکثر درخت کی نیچی شاخوں سے لٹکتا تھا اور پکے ہوئے سیب توڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ سب اس درخت کی چھاؤں میں بہت خوش تھے۔ ایک سال گزر گیا اور بہار کا موسم آیا، لیکن ایک عجیب بات ہوئی۔ درخت پر نہ تو پھول کھلے اور نہ ہی کوئی پھل لگا۔ بشیر نے دیکھا کہ درخت اداس اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ بشیر نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، تم نے اس سال پھل کیوں نہیں دیے؟ کیا تم ہم سے ناراض ہو یا تم بیمار ہو؟ اچانک ہوا کا ایک جھونکا چلا، درخت کی شاخیں سے رسرانے لگے، جیسے وہ کہہ رہا ہو، مجھے دیکھو، میری شاخیں بوڑھی ہو گئی ہیں، میری جڑیں کمزور ہیں، مجھے کچھ دینے سے پہلے مجھے کچھ چاہیے۔ بشیر نے درخت کی بات سمجھ لی۔ اس نے زید کو بلایا، دونوں نے مل کر بالٹیوں میں تازہ پانی بھرا اور درخت کی جڑوں کو خوب اچھی طرح سیراب کیا۔ اگلے دن بشیر اور عادل نے بہترین کھاد ڈالی۔ انہوں نے محنت کی تاکہ درخت کی جڑوں کو پوری غذائیت مل سکے۔ حارث نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ خشک اور بیکار شاخوں کو تراشا تاکہ نئی شاخیں نکل سکیں۔ ان سب کی محنت رنگ لائی۔ اگلی بہار میں درخت پہلے سے بھی زیادہ ہرا بھرا ہو گیا۔ اس کی شاخیں سفید پھولوں سے بھر گئیں اور پھر ان پر دگنے سیب لگے۔ بشیر اور حارث نے مل کر ٹوکریاں بھریں۔ سیب اتنے میٹھے اور رسیلے تھے کہ پورے باغ میں خوشبو مہک رہی تھی۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ بشیر نے زید اور عادل کو بلایا اور کہا، دیکھا بچوں، جس طرح اس درخت کو پھل دینے سے پہلے ہماری توجہ چاہیے تھی، اسی طرح زندگی میں بھی کامیابی کے لیے پہلے لگن اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ضرور سپورٹ کریں۔